اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جو فیمنزم ہے وہ ری ایکٹیو ہے. مطلب ایک واقعہ ہوا، ایک مثال لے لیتے ہیں کہ چولہا پھٹنے سے نسرین جاں بحق ایک واقعہ ہو گیا. آپ اس کی مذمت کریں گی کہ ایک جان گئی، عورت کی جان گئی. ساتھ آپ کہیں گی شوہر ذمہ دار ہے، سسرال ذمہ دار ہے، گھٹیا کوالٹی کا چولہا تھا، یا یہ مرڈر ہوا ہے، اصل میں یہ حادثہ نہیں ہوا، وٹ ایور. ایک اس کا دوسرا امپیکٹ یا دیکھنے کا نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس واقعے کی مذمت بھی کریں، ساتھ کہیں کہ اس کو روکنے کے یہ اسٹیپ ہو سکتے ہیں، اور آپ معاشرے کو ایجوکیٹ کریں کہ تاکہ آئندہ سے چولہے نہ پھٹیں، آئندہ سے لڑکیاں ایسے جان سے نہ جائیں. آپ ری ایکٹیو زیادہ ہیں، پرو ایکٹیو کم ہے. یعنی آپ پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ مسئلہ تو اٹھا دیتی ہیں، مسئلے کا حل کوئی سجیسٹ نہیں کرتی. مہدی، آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ اگر میں مسئلے کا حل لکھوں تو اس کا اثر ہوگا؟ نہیں. میری عمر، میں آپ کو اس کا جواب دینے لگی ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو بی 59 دس ایئر، اوکے؟ اور میں بچپن سے یہی کچھ دیکھ رہی ہوں. میں نے چولہے سے جلی ہوئی پہلی بچی اپنے ہسپتال میں 85 میں دیکھی تھی، آج سے 39 برس پہلے. آج تک لڑکیاں ویسی ہی جل رہی ہیں، آج تک ان کے منہ پہ تیزاب ویسے ہی پھینکا جا رہا ہے، آج تک وہ ویسے ہی مرڈر ہو رہی ہیں. ہمارے گھر ہماری ایک ہیلپ آتی تھیں امی کے گھر میں، اور ان کی بیٹی چھوٹی سی ہمارے سامنے بڑی ہوئی. وہ بیٹی بھی چولہے میں جلائی گئی اور اسی طرح جلائی گئی. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ میں 59 میں چلے میرے شروع کی زندگی کے آپ 59 میں سے 14 سال نکال دیں، 45 برس ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے یہ سب کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں بگڑا، کوئی چینج نہیں آئی. حل جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے. ڈو یو تھنک کہ میرے کہنے سے حل پتہ چلے گا؟ یہ اس دور میں جہاں گوگل کی ایک انگلی لگاؤ تو 25 آپشنز آپ کے پاس نکل آتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ڈو یو تھنک کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی اگر لکھے کہ یہ لڑکی مر گئی چولہے میں آ کے، تو چولہے والوں اچھے چولہے بنانا، سسرال والوں بہوؤں کو چولہوں کے پاس مت بٹھانا، سسرال والوں اپنا طرز عمل اچھا کر لینا، شوہروں اپنی بیویوں کو جہیز کے پیچھے یا کسی بھی بات پہ آ کے چولہے میں مت جلانا. ڈو یو تھنک اٹس سو سمپل؟ اٹس ناٹ سو سمپل. The people who think like that Tahira Kazmi doesn't give the solution, I think they کہیں بیوقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں. ہر بندے کو پتا ہے کیا حل ہے، کیسے اس کے خلاف قانون بننا چاہیے، کیسے پالیسیز آنی چاہیے، اسٹیٹ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، اسٹیٹ کو کیسے مدعی بننا چاہیے. اسٹیٹ مدعی نہیں بنتی، یہی تو کہہ رہی ہوں. کیسے معافی نامہ گولی مارنے والوں کے، اب وہ جو ڈاکٹر تھی میاں والی کی، باپ نے گولی ماری، بھائی مدعی بن گیا، معاف کر دیا، کھیڑ ختم. بالکل ٹھیک ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ میرے کہنے سے کسی کو نہیں پتا یہ سب کچھ؟ ایوری ون نوز ایوری تھنگ کہ لوگوں کے عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم نے آنر کلنگ کرنی ہے تو ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ آنر کلنگ کی نا، باپ نے کی آنر کلنگ، بھائی نے جا کے کہا کہ جی میں ہوں. کیسے، کیوں؟ ایک ہیومن لائف کہ اتنی آرڈنری ہے کہ وہ باپ بھائی کے ہاتھ میں تھی اور باقی سارے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک اٹھا گولی مار دی، دوسرے نے اٹھ کے معاف کر دیا. اینڈ ڈو یو تھنک کہ نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ؟ کہ ڈاکٹر طاہرہ بہت جذباتی عورت ہے نا، ری ایکشن دیتی ہے، بہت زیادہ چیخم دھاڑا مچا دیتی ہے، حل نہیں دیتی. او ہو حل تو کسی کو پتہ ہی نہیں. سارے بیوقوف بیٹھے ہیں سامنے معاشرے میں.
کسی کو نہیں پتا، نہ اسمبلیز میں، نہ معاشرے میں، نہ کسی اور کو، نہ تھنکرز کو، نہ دانشوروں کو کہ حل کیا ہے. صرف ڈاکٹر طاہرہ نے حل بتانا ہے، تب یہاں پہ کچھ ہوگا. اور ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. یس آئی ایم ری ایکٹیو. وائی؟ کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں بچپن سے دیکھنی شروع کی. جوانی گزری دیکھتے چلے گئے، مڈل ایج آ گئی دیکھتے چلے گئے، اب بڑھاپا دستک دے رہا ہے وہی کچھ دیکھ رہے ہیں. ہلے بھی تسی کہندے ہو میں ری ایکٹیو نہ ہوواں، ہلے بھی تسی کہندے ہو نہیں میں سکون نال آرام نال پیار نال کہاں کہ نہیں بچہ انج نہیں کردے ہوندے. صحیح ہے. لیکن ڈومیسٹک وائلنس کے جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں میرے خیال میں اسٹیٹ یا پولیس کی مدیت میں ہونے چاہیے. نہیں ہوتے. آپ کو تو یہ سوالات تو اسٹیٹ پہ اٹھانے چاہیے اور یہ مطالبہ تو اسٹیٹ سے کرنا چاہیے کہ بھائی ایسا کیوں نہیں ہوتا، آپ ایسا کرائیں تاکہ بھائی معاف نہ کر آپ میرے سکے. ساتھ ملے نا، مجھے کنڈیم کرنے کی بجائے آئیں میرے ساتھ قافلہ بنے، کلکتہ کی طرح ایک قافلہ بنے میرے ساتھ. آپ خالی مجھے کیوں کہتے ہیں؟ ایک آواز اسٹیٹ تک نہیں پہنچتی. کلکتہ کا آپ نے ممتا کا قتل دیکھا ہے؟ جی ہاں. مجھے بتائیں سڑکوں پہ کتنی دنیا ہے؟ آپ آتے ہیں سڑک پہ؟ آؤ نا میرے ساتھ، آؤ سڑکوں پہ آؤ، میرے ساتھ آواز اٹھاؤ، ہجوم بنو تاکہ اسٹیٹ سنے. آپ سب بیٹھے ہوئے گھروں میں اپنے اپنے دماغ، کان، ناک، گلا بند کر کے، اور ہر چیز کی ڈومیسٹک وائلنس پہ آپ تعویلات ڈھونڈتے ہیں. اور جو کوئی ایک کارخانے میں توتی کی آواز ہے اس پہ ہی آپ آبجیکشن لگاتے ہیں. تو اسٹیٹ کے چکی چاتھا ہے کہ تھوڑے سے وہ قانون بنائے. جہاں بھی دنیا میں قانون بنا ہے لوگوں نے وہ آواز ہجوم کی صورت میں اسٹیٹ تک پہنچائی ہے. کلکتہ میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی انڈیا میں، جب آپ کو یاد ہے بس ریپ ہوا تھا تو پورے انڈیا میں قیامت آ گئی تھی. ٹھیک ہے، 2012 سے وہاں ریپ کے خلاف اسی طرح کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں. کتنے پروٹیسٹ ہوئے پاکستان کی سڑکوں پہ اور اس میں کتنے لوگ تھے؟ میں خیال زینب کیس ایک ایگزامپلری تھا، اس پہ پروٹیسٹ ہوئے تھے قصور میں. نہیں لیکن چل رہا ہے نا، ایک ٹرینڈ بنا، ایک ٹرینڈ بنا کہ بوڑھے بھی باہر ہیں، جوان بھی باہر ہیں، بچے بھی باہر. ایران میں وہ اس لڑکی کا نام میں بھول رہی ہوں، اس کی ڈیتھ ہوئی، جس کو پولیس نے ڈیتھ ہوئی. کتنے لوگ باہر آئے؟ نہیں، تہران میں بہت ہنگامے ہوئے، یہی تو کہہ رہی ہوں کہ تہران میں بھی یعنی لوگوں نے اپنا پروٹیسٹ ڈاکیومنٹ کرایا. جی ریکارڈ. ٹھیک ہے، ڈاکیومنٹ کرایا. آپ نے کہا نا کہ مجھے اسٹیٹ کو کہنا چاہیے، مجھے اکیلی کو کہنا چاہیے آؤ نا میرے نال رلو ملو، ہزاروں بنو، لاکھوں بنو، اور اسٹیٹ کو بتاؤ کہ وی وانٹ دس. بٹ پرابلم از دس، یو یور سیلف از ناٹ کنوینسڈ، ناٹ یو یور سیلف مینس کہ سامنے والے، یو یور سیلف از ناٹ کنوینسڈ دیٹ وی نیڈ دیز لاز. اگر آپ کنوینس ہوتے تو آپ سڑکوں پہ آتے، آپ کو تکلیف ہوتی. کلکتہ والوں کو تکلیف ہوئی ہے، تہران والوں کو تکلیف ہوئی، پاکستان والوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ پاکستان میں کیا ریپ پہ بات کرنے کے لیے یہی چیدہ لوگ رہ گئے ہیں؟ کچھ فیمنسٹ ہیں جو بات کرتے ہیں، جیسے میری سینئرز ہیں کراچی میں، زبیدہ مصطفیٰ ہیں، مہناز رحمان ہیں، انیس ہارون ہیں، اور ان کو آپ استہزائیہ انداز میں ان کی بات اڑا دیتے ہیں. ہاں فیمنزم، ہاں اچھا یہ بگڑی تگڑی عورتیں. آپ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ what these feminists are asking from you. Let's play a role in society together. تاکہ ہم ایک قانون بنوائیں کہ کوئی بھی دیکھیں، مہدی صاف سی بات ہے، کسی کی بھی بیٹی کی باری آ سکتی ہے.
کسی کی بھی. بالکل ٹھیک. آپ جتنا مرضی روکنے کی کوشش کریں, آپ جتنا مرضی اپنے گھر کی دیواریں بڑی کر لیں, آپ جتنے مرضی پہرے دار کھڑی کر لیں, آپ جتنے مرضی حفاظت کے پلان بنا لیں, ریپ از وائلنس. بالکل. اور یہ کسی کا بچہ یا بچی یا عورت یا لڑکی یا کمزور لڑکا, اس کی باری آ سکتی ہے. تو کیا ضروری ہے کہ یہ آگ جس کے گھر میں لگے بس وہی بولے؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید میں ریپ ہو چکی ہوں. میرے وال پہ بہت آ کے لوگ لکھتے ہیں جب میں ریپ کے خلاف لکھتی ہوں کہ او ہو آپ کے ریپ کا سن کے بڑا افسوس کیا. سو دس از اے مینٹیلٹی. نہیں اصل میں یہ ٹرول ہے, مطلب اگلے کو ٹرول کر دینا. دیکھیں ٹرول کریں یا جو مرضی کریں, لیکن اس ٹرول کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں؟ ٹرول ہے نا, میرے خیال ہے لوگ آتے ہیں ڈاکٹر نہیں صاحب. کم آتے ہیں. میری فیس بک پہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو کاؤنٹر ایکٹ کرنے آتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے فیک اکاؤنٹس ہیں جن میں خود ہی انٹر ہوتی ہوں اور میں خود ہی ان پہ جواب دینے کے لیے آتی ہوں. یعنی لوگوں کے خیال میں اتنی فارغ ہوں کہ میں نے ڈفرینٹ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. میں ہاسپٹل کی جاب بھی کرتی ہوں, میں سرجریز بھی کرتی ہوں, میں مریض دیکھتی ہوں, اس کے بعد میں لکھتی ہوں, پڑھتی ہوں, اس کے بعد میں فیس بک پہ آتی ہوں, اس کے بعد میں ایک جینون فیس بک اکاؤنٹ ہے, پھر میں ایک ٹرول, پھر میں فیک میں جاتی ہوں, اور پھر یا اللہ میں کی کچھ کرنی ہے مینوں آپ بھی سمجھ نہیں آتا. صحیح ہے. لیکن بات وہی ہے, یہ خالی مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے ریپ اور مرڈر کی؟ نہیں مردوں کو بھی ہوتی ہے, لکھتے ہیں لوگ. کہتے کیوں نہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب لوگ لکھتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, مذمت بھی کرتے ہیں. دیکھیں مطلب میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کرتے ہیں. میں آپ کے بھی میں نے مثال دے دی نا. آپ کی مطلب اس بات کا پہ مطلب یقین ہے آ کہ گیا. مرد ہیں اس طرح کے نا. آپ کم ہیں, آپ کی بات پہ یقین آ گیا. میری بات پہ تو یقین ہی نہیں آتا نا. میری بات پہ تو کہتے ہیں کہ بکواس کر دی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فیمنسٹ کاز کو سپورٹ کرنے والے بہت سے مرد ہیں, میں خود کرتا ہوں. نہیں چلو ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ میری بات پہ تو وہ, لیکن جب آپ کی طرف سے ایسا سویپنگ کوئی اسٹیٹمنٹ آ جائے نا جس سے یہ امپیکٹ جاتا ہو کہ سب مرد بہیری ہیں یا سب بے جیسے ہیں, پھر فیمنسٹ کاز کو نقصان پہنچتا ہے. کوٹ اینی سینٹینس جس میں نے لکھا ہو سب یا تمام. اب یہ آپ کو چیلنج ہے, آپ کو بھی اور باقی سب مردوں کو. اچھا مجھے بتائیں اس اسٹیٹس کے پس منظر میں کیا تھا جو آپ نے لکھا کہ عورتوں اگر سارے بچے پیدا کرنا بند کر دیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا, پہلے میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں. میں نے اس سے یہ زیوم کیا وہ میں اس کے بعد کا جواب دیتی ہوں, لیکن میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں جہاں میں نے لکھا ہو سب یا تمام. نہیں شاید سب یا تمام, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے یہ امپیکٹ آتا ہے. امپیکٹ تو آپ کا پھر آپ کا آئی کیو ہے. آپ اپنی دماغ میں کل نوں تسی مینوں کہن لگ پو یعنی زلیخا مرد سی یا عورت. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ایسے ایک ایسا طبقہ پیدا ہوتا ہے جو ریئیکشنری طبقہ ہوتا ہے اور وہ پھر الٹ ریئیکٹ کرتا ہے, وہ پھر عورت کش مہم پہ شروع ہو جاتا ہے کہ عورتیں ایسی ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو جن کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے, سوری ٹو سے کچھ بھی نہیں ہے, بٹ دے اسٹل دے ول سے سم تھنگ. ایتھے کچھ نہیں ہے پر ایتھو ضرور بولنا ہے, ضرور بولنا ہے. ٹھیک ہے. سو ایک چیز ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں یہاں پہ کچھ اندر ڈالنا ہے اور ڈال کے بولنا ہے. آپ میرا خیال ہے کہ رہنے والا کوئی بندہ ہے, شاید وہی بات ہے کہ دور دراز کسی گاؤں کا, اس گاؤں سے آج تک باہر بھی نہیں گیا, لیکن اس کے ہاتھ میں جو گیجٹ آ گئی ہے, اس گیجٹ میں اس نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ کے اس پہ ریئیکشن ضرور دینا ہے. بالکل صحیح. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب اس کو ایجوکیٹ کرنے کا فرض میرا ہے؟ نہیں, ریاست کا ہے وہ. تو بس میں اس کو ایک جو ماڈرن اسٹیٹمنٹ ہے یا اپ ڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے میں اپنے مطابق دوں گی. دین پیپل ہیو ٹو ایجوکیٹ دیم سیلوز دیٹ واٹس گوئنگ آن, یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آئیڈیل معاشرہ کو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے یا جیسا نہیں؟ آپ برائی ہر جگہ, برائی ہر جگہ ہے, لیکن اس برائی کی روک تھام کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے. قانون ہمارے ہاں ہے, عمل درآمد امپلیمنٹیشن سمجھ لیں. قانون
and implementation and laws. بالکل Laws to counteract all these things what is happening. جب تک آپ پراپر دیکھیں لوگ مغرب کو بہت گالیاں دیتے ہیں کہ ہائے ہائے ادھر بھی عورت ریپ ہوتی ہے, ادھر سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہاں کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ قانون حرکت میں آتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, میں جس جگہ پہ رہتی ہوں قانون حرکت میں آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو کہنے برائی ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ رہے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو سکتا ہے, لیکن معاشرے اور ان میں تہذیب بنتی ہی اس طرح ہے کہ آپ کو جہاں کہیں بھی کوئی بری بات ہو اسے روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون ہو, تاکہ دوسرے جو ہیں اس کو دیکھ کے اس کو ان کو عبرت حاصل ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کا گلہ عورت سے کیوں نہیں بنتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندر ایک ماں تربیت کرتی ہے اپنی بیٹی کی, اپنے بیٹوں کی, تو جو مسائل آپ گنواتی ہیں اس میں تربیت کی کمی نہیں آپ کو نظر آتی, یا اس کا ایک اہم عنصر تربیت کی کمی نہیں ہے؟ تو اس کی ذمہ دار پھر عورت ہی نہیں ٹھہرتی جس نے تربیت کرنی, جو بچے کو پال رہی ہے, جو اس کو بنیادی اخلاقیات گود سے سکھانا شروع ہو رہی ہے, اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ جس ماں نوں دن راتی جتیاں پہندیاں ہوں خاون کولوں, انہیں کی خاک تربیت کرنی ہے. زبانی کلامی تربیت ہے یا پریکٹیکل تربیت امپورٹنٹ ہے؟ وہ کہہ رہی ہے بیٹے کو, بیٹے جھوٹ نہیں بولنا, بیٹے عورت کی عزت کرتے ہیں. پیو باہروں آیا ہے, چل الو دی پٹھی اے کی کیتا ہے تو, what will be more effective? Effective is visual. بالکل. اور تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ساری عورت پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ تربیت وہ کرے گی, نو, تربیت از دونوں کریں گے, اور دونوں کو یہ کر کے دکھانا ہے. جب تک کہ مرد جب تک عورت کی عزت نہیں کرتا اس کے بچے بھی کبھی نہیں کریں گے. صحیح. آپ کر کے دکھائیں گے کہ یہ عورت کی عزت ہے, اسے کیسے مخاطب کرنا ہے, اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اس کی مرضی کا احترام کیسے کرنا ہے. آپ کا بیٹا خود بخود سیکھ جائے گا. آپ کے بیٹے کے پاس تو اتنی زبردست میموریز ہوں گی, او میرے ابا جی جو ہیں وہ میری امی سے اتنے مؤدب طریقے سے بات کرتے تھے, لیکن اگر آپ نے اس کی امی کو لگائیاں ہوں دو تتیاں تو وہ تو کہے گا نا کہ میرا ابا بڑا خبیث سی, میری ماں نو جو ٹھوکدا سی, توبہ توبہ. صحیح ہے. اور پھر وہ خود بھی وہی سیکھے گا, بیکاز اٹس اے لرن بیہیویئر. آپ کہتی ہیں کہ مرد عورت کو مرد کنٹرول کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ مرد کو عورت کنٹرول کر رہی ہے؟ جیسے ماں ویان تو بعد بھی بچے تک کنٹرول چاہتی ہے کہ ابا بڈھی کول نہ جائے, میرے کول ہی رہے. یہ ڈومیننس عورت کی نہیں ہے گھروں میں؟ اس لیے کہ اس سے بڑھاپے میں وہ پاور ملتی ہے تھرو بیٹا, اسے جوانی میں وہ پاور نہیں ملی ہوتی. وہ جب بیاہ کے آتی ہے نا, تو مس یوز نہیں پاور کا اگر مل بھی گئی, وہ اس کی کوگنیشن ڈیولپ نہیں ہوئی نا. مجھے یہ بتائیں, ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے 18 کی عمر میں, 18 کی عمر میں وہ آپ کے گھر آ گئی, انہوں سورے نے بھی کنٹرول کیتا, انہوں ساس نے بھی کنٹرول کیتا, انہوں دیور نے بھی کنٹرول کیتا, انہوں جیٹھ نے بھی کنٹرول کیتا, انہیں آپ نے بھی کنٹرول کیا. وہ ساری عمر اس نے ایک کنٹرول بٹن کے ساتھ گزارا. جب وہ پہنچی 55 یا 60 میں, تب وہ ڈو یو تھنک دیٹ شی ول بی نارمل؟ 18 سے لے کے 40 سال تک جس نے ابیوز برداشت کیا, ڈومیسٹک ابیوز ان دا فارم آف کنٹرول. دیکھیں ابیوز خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو سوٹی مارے تو ابیوز ہے, وربل ابیوز ہے, مینٹل ابیوز ہے, کلنگ آف یور ڈیزائرز ہے, کلنگ آف یور ایمبیشن ہے, بالکل ٹھیک ہے, کلنگ آف یور فری ول ہے, یہ سب مینٹل ابیوز ہے. جس عورت نے 18 سے لے کے 60 تک یہ ابیوز سہا, ڈو یو تھنک دیٹ شی ول بی نارمل؟ ٹھیک ہے, یہ نارمل رویہ نہیں ہے. 40 سال ابیوز سہنے کے بعد
کوئی بندہ اپنی نارمل کوگنیشن میں نہیں رہ سکتا. یہ پراپرلی پروون تھیریز ہیں. ٹھیک ہے. ایک نوعمر لڑکی جو کہ پراپر نارمل زندگی شروع کرنے آئی تھی اور اس نے ساری عمر جبر میں زندگی گزاری ہے. وہ نارمل نہیں رہ سکتی. وہ نارمل نہیں رہ سکتی. اب یہ ہے کہ اب یہی تھیوری آپ مردوں پہ اپلائی کرتے ہیں. اگر روزگار نہیں ہے، بازاروں میں مہنگائی مرد نے فیس کرنی ہے، کمانے کی ذمہ داری مرد نے اٹھا لی ہوئی ہے، نوکری پہ کھینچا تانی، حسد، ملکی حالات، بجلی کے بل، فلانا ٹمکانا، یہ تو اس پہ بھی پینٹ کرتے ہیں. مرد بھی تو چڑچڑے پن کا شکار ہوگا، وہ بھی تو نارمل ہوگا. انٹائٹلمنٹ جو مرد کے پاس ہے نا، وہ اس سے بہت زیادہ ہے. اس کی پیدائش پہ بٹیاں مٹھائیاں، اس کو بچپن سے گھر کا جو ہے نا تاج بنا کے اس کو گیا ہے پالا. اس پہ گئی ہے ماں قربان، ہو قربان. اس بہنوں کو سکھایا گیا ہے اے وے توڑا ویر، ایدے سے لیاؤ پانی، ایدے سے پکاؤ روٹی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. باپ نے کہا ہے یہ تو ہے میرا وارث، میرا لاڈلا، میرا بچہ، میرا فلانا. راتوں کو دیر تک دوستوں کے ساتھ رہے، کوئی پابندی نہیں. جو کیریئر آپٹ کرنا چاہے کوئی پابندی نہیں. میں باہر چلاواں کوئی پابندی نہیں. میں ہلے شادی نہیں کرنی، کوئی پابندی نہیں. میں نے یہ پڑھنا ہے، کوئی پابندی نہیں. میں کافی پینے جا رہا ہوں، کوئی پابندی نہیں. میں پینٹ پانی ہے، میرے تو کوئی پابندی نہیں. So do you think کہ these entitlements equalize the girl child؟ جسے بچپن سے ہر جگہ پہ روک تھام ہے. ایتھے جا، ایتھے بہ جا، ایتھے اٹھ جا، دوپٹہ لے لے، سر کج لے، فلاں کر لے، سہیلی نال نہیں جانا، اے نہیں پڑھنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ نوکری نہیں کرنی، تیرا رشتہ لب رہے ہیں، شادی کرنی ہے. یہ انٹائٹلمنٹس. ایک کتاب ہے جسے میں ریکمینڈ کروں گی، آپ ضرور پڑھیے گا. اور میرا خیال ہے کہ ہر آپ جیسے پرو فیمنسٹ یا دانشور صاحب کو ضرور پڑھنی چاہیے. پروفیسر کیٹ مین کی ایک کتاب ہے انٹائٹلڈ. آپ پڑھیے گا، آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا کہ یہ جو آپ نے کہا روزگار اور یہ اور وہ، یہ تو وہ ہرڈلز ہیں جو آپ کہیں بھی کچھ بھی کرنے جائیں گے تو آپ کو باہر ملیں گی. لیکن جن انٹائٹلمنٹس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے اور جن انٹائٹلمنٹس کے ساتھ وہ بڑا ہوا ہے، بالکل صحیح ہے. ٹوٹلی اے ڈفرنٹ پرسنالٹی. He will be he cannot recognize those anxieties جس سے لڑکی گزرتی ہے. بالکل تو اس لیے آپ دونوں کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہاں میں یہ آپ کو پرسنل ایکسپیرئنس ضرور بتا سکتی ہوں. مجھے یہ ساری انٹائٹلمنٹس ملی ہیں and that's why I'm a different person. اس کے لیے آپ اپنے والد کے شکر گزار. میرا خیال ہے کہ میں نے زندگی میں اس سے اچھا مرد میں نے نہیں دیکھا، اور میری امی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میرے فادر اس قدر اچھے ہسبینڈ اور اچھی باپ تھے کہ میں صرف ایک بات بتاؤں گی. لوگ ویسے مانتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں میں جھوٹ بولتی ہوں، لیکن آئی تھنک اینی بڈی کین فائنڈ آؤٹ اینڈ کین آسک. کہ میری شادی ہوئی تو میرے جیٹھ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے امی ابا لڑتے کیسے تھے؟ تو میں نے کہا میں نے اپنی امی ابا کو کبھی لڑتے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا. میں یہاں بیٹھی ہوں نا، آپ جا کے ہمارے کسی بھی ہمسائے سے جا کے پوچھ لیں کہ ان کے گھر سے کبھی کوئی آواز آئی ہو، یا جو کاظمی صاحب تھے ان کی جو لینگویج سے کوئی برا لفظ نکلا ہو، یا انہوں نے کوئی چیخ کے کسی کو ڈانٹا ہو. اور مجھے اپنے دونوں ماں باپ کی اگر یہ انگلی کی اتنا سا بھی انگلی کی پور جو ہے وہ ٹچ کی ہو میری باڈی پہ، تو وہ چیز حرام ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک ایسی ہاؤس ہولڈ میں، چونکہ شروع میں آپ نے یہ سوال کیا، میں نے ایک ایسی ہاؤس ہولڈ میں پرورش پائی ہے جہاں پہ لڑکیوں اور لڑکوں کے جو جینڈر ڈسکریمنیشن تھی وہ ٹوٹل زیرو تھی. ہم لوگوں کو
اسی طرح باہر جانے کی اجازت تھی جس طرح لڑکوں کو. ہم سہیلیوں کے گھر اسی طرح جاتے تھے, ہم اتنی ہی کتابیں پڑھتے تھے. ہمارے گھر میں بوٹی لڑکے کو دینے کا کوئی رواج نہیں تھا, بلکہ زیادہ تر بوٹی مجھے ملا کرتی تھی کہ مجھے کھانے کا اس زمانے میں بہت شوق تھا. اب نہیں ہے خیر اتنا. اور جتنا اسٹیج پہ میں چڑھی ہوں چھوٹی عمر میں اور ریڈیو ٹی وی پہ گئی ہوں, میرے پہ کوئی پابندی نہیں تھی. میرا جو اپیرنس ہے وہ ایسی ہی تھی, میرے پہ کوئی پابندی نہیں تھی. مجھے ہاسٹل میں ایڈمیشن ملا, دیر واز نو کوشچن ایٹ آل کہ ہاسٹل میں کیسے بھیجیں. میں نے ہائی اسکول میں اور ایف ایس سی میں پورے پاکستان میں ڈبیٹس کرنے جاتی تھی. میرے فادر کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی پہرے دار ہونا چاہیے, اور ہمارے گھر میوزک سننے پہ کوئی پابندی نہیں تھی. میں نے اپنے بچپن میں کوئی ایسی انڈین فلم نہیں ہے جو نہ دیکھی ہو. امیتابھ بچن کی مجھے بہت پسند تھا. سو دیز آر دا انٹائٹلمنٹس وچ جو میرے گھر میں ہر بچی اور بچے کو ملی ایکول ٹو اے میل چائلڈ. اور میرا خیال یہ ہے کہ ایسی پرسنالٹی بننے میں, اتنا کانفیڈنس اور اتنا بولڈلی اپنا پوائنٹ آف ویو دینے میں اس کا بہت ہاتھ ہے. زبردست. آپ نے مجھے ایک ٹاپک سجیسٹ کی, میرے ذہن میں ایک مووی آ گئی, وہ آپ دیکھیے گا, وہ آپ کے متعلقہ آ گئی, گیس لائٹنگ. میں نے دیکھی ہوئی ہے. آپ نے دیکھی اور ہوئی میں ہے؟ نے گیس لائٹنگ پہ بہت زیادہ لکھا ہے. اچھا. اگر یہ میری جو دوسری کتاب ہے یہ میں نے 2020 میں لکھا تھا. میرا خیال ہے میری کتابیں شاید آپ کے پاس نہیں ہیں. نہیں. میں نے 2020 میں گیس لائٹ کا پورا, جب یہ نور مقدم کا مرڈر ہوا ہے تب میں نے نارسسزم پہ اور گیس لائٹنگ پہ میں نے پورا ایک سیکوینس چلایا تھا. اور میں نے جو لڑکیوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اور اس میں میرا خیال ہے میرے کوئی گیس لائٹ پہ 5 مضمون ہیں جو میں نے لکھے تھے. مسئلہ یہی ہے, اس کا مجھے ویسے گلہ بھی آتا ہے, اور اسپیشلی آپ جیسے دانشور لوگوں سے, کہ اپارٹ فرام وہ امپریشن جو لوگ میرے بارے میں مشہور کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں, جو کچھ میں لکھ چکی ہوں وہ تو پڑھ کے دیکھیے ٹھیک کہ اس میں سے کیا اسمیل آتی ہے. اینڈ دین برنگ می ان دا کچہری. آپ کو کچہری میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہ جتنے الزامات اٹھتے ہیں میں آپ سے سوال رکھ دوں. میں ان پہ یقین نہیں رکھتا. نہیں آپ نہ رکھیں, لیکن مجھے لوگوں سے بھی یہ گلہ ہے کہ کوئی کسی نے مجھے اس ڈیٹیل سے نہیں پڑھ کے دیکھا ہوا جتنا میں نے کام کیا ہے. 800 مضمون لکھنا, اور ہر چیز سائیکالوجی, فلسفی, سوشیولوجی, اینتھروپولوجی, گائنوکالوجی, پرسنل, ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر اب جب تک آپ پڑھ کے نہیں دیکھیں گے, ہاؤ will you learn کہ what is my point of view. نہیں, یہ آپ کی بات جائز ہے. میں جو ایک ٹیزر پھینکتی ہوں فیس بک پہ, آپ مجھے اس ٹیزر سے اسیس مت کیجیے. دیٹ از جسٹ لائک کہ ایک توجہ مبذول اس طرح سے کہ اس ٹاپک پہ میں یہ لکھ چکی ہوں اور آپ پڑھیے. اور اب یقین کیجیے کہ جو میری 6 کتابیں ہیں ان 6 کتابوں میں صرف 300 مضمون ہیں, ابھی بھی 500 مضمون علیحدہ سے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو امیجن کہ 800 مضمون اگر کوئی پڑھنا شروع کرے گا تو دین واٹ ول ہیپن. گیس لائٹ آپ نے کہا, میں نے نہ صرف فلمیں دیکھی ہوئی ہیں, میں نے اس پہ لکھ بھی دیا ہوا ہے نارسسزم پہ. اور آپ نے میرا خیال ہے ماہواری کے بعد آپ شاید میری اگلی کتاب وجائنا پہ آپ پوچھنا بھول گئے, کیونکہ وجائنا پہ لوگوں کو بہت 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 اعتراضات تھے کہ میں نے یہ آپ کے ناول کا نام ہے. نہیں وجائنا پہ میری وی بک جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, اور اس پہ لوگوں کو بہت. میں اس لیے پوچھا تھا, آپ ایک ناول لکھ رہی ہیں؟ جی وہ لکھ چکی ہوں. اچھا, وہ چھپنے والا ہے. کس ٹاپک پہ ہے, کیا اس کا پلاٹ ہے, کیا کووڈ کے بیک گراؤنڈ میں, کووڈ کے پینڈیمک کے بیک گراؤنڈ میں, کووڈ کے بیک گراؤنڈ میں. اور کووڈ کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ کووڈ کے بیک گراؤنڈ میں کچھ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا دیں. وبا جو یہ ہے, آپ نے بڑا مشہور شاید ناول کامیوں کا ناول ہے
جو انہوں نے پلیگ کے بیک گراؤنڈ میں لکھا تھا، جس میں مختلف ڈی ہیومنائزیشن دکھائی جاتی ہے. سو اٹ واز جسٹ این آئیڈیا کہ تعاون کے بعد یہ ایپیڈیمک، اتنے عرصے بعد یہ پھر ایک ایپیڈیمک تھی. تو ایکچولی تو ہم لوگوں کے زمانے میں ایک ایپیڈیمک آئی، پینڈیمک آئی، سوری پینڈیمک آئی، تو اور تعاون آیا تھا تو اس زمانے میں. تو پلیگ جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے اس زمانے کا، جو ہم اس ناول کے تھرو اس زمانے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لائک آبویسلی میں نے اس زمانے کو 2 آنکھوں سے دیکھا، ایک گائناکالوجسٹ ڈاکٹر کی آنکھ اور ایک رائٹر کی آنکھ. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے پاس 2 آنکھیں تھیں دیکھنے کے لیے. تو پھر میں نے کہا کہ میں وہ سارے واقعات جو پیش آئے میں اس کو کیوں نہ لکھ دوں ان دا فارم آف فکشن. اور اس میں سب سے مزیدار بات یہ تھی لکھتے ہوئے، مرکزی کردار اس کا جو ہے وہ ایک عورت ہی ہوگی ظاہر ہے. ایک نہیں، بہت سی عورت، بہت نہیں، مرد حضرات بھی ہیں. کوئی بھی سوسائٹی عورت اور مرد کے بغیر کمپلیٹ تو نہیں ہوتی. مجھے ایک منٹ کے لیے نا آپ ڈیولز ایڈوکیٹ سمجھیں. ابھی آپ نے اپنے والد صاحب کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا جی. اب آپ سمجھے کہ ادھر ایک آپ کا شدید مخالف بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ ابا جی تو علاوہ کو دوسرا مرد بھی تمہارے ذہن چاہتا ہے جڑا اچھا ہے. ہاں یہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ ان کو تو اپنے باپ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. میں پھر جدوں نہیں نظر آتا تو میں کی کراں، تسی بن کے وکھا دو. تو واقعی کوئی نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ شاید اپنے ابا جی کے بعد اگر کوئی میرا فیوریٹ آدمی ہے تو وہ میرا بیٹا ہے. اب میں کیا کروں. اب آپ تیسرا نام شوہر کا تو نہیں لیں گے کہ تیسرے نمبر پہ میرے شوہر ہیں؟ نہیں، 2 ہی بندے. اچھا، فیملی کے باہر کسی سے آپ انسپائر ہوئی ہوں مرد سے، وہ شاید رائٹر ہو وٹ ایور، لیکن آپ کسی سے انسپائر ہوئی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کسی بھی شخص کے بارے میں اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ نہ رہیں. ٹھیک ہے. تو میں باہر کے کسی بندے سے انسپائر نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہر شخص کے پاس 2 چہرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چہرہ باہر دکھانے والا ہوتا ہے، بالکل صحیح، اور ایک چہرہ اصل چہرہ ہوتا ہے. اور وہ اصل چہرہ شاید اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. اس نے اپنا اصل چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، لیکن وہ بعض دفعہ ان لوگوں کو نظر آ جاتا ہے جو اس کے ساتھ رہیں. بالکل. سو میرا خیال یہ ہے کہ میں کسی بھی یعنی میں امپریس اس طرح سے نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ باہر ہم ضرورت کے مطابق نقاب پہنتے ہیں اور ضرورت کے مطابق نقاب اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو مجھے کسی کو بھی اچھی طرح جاننے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کا انر اینڈ آؤٹ اب ظاہر ہے وہ تو آپ اپنی فیملی کے علاوہ نہیں جان سکتے. فیملی کے 2 مرد میں نے آپ کو بتا دیے کہ اس سے مجھے گانا یاد آ گیا، اور پنجابی گانا، میں بھی چنگا میرا پیو بھی چنگا میری ماں بھی چنگی باقی سارے. اب جو مرضی کہہ لیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا. نہیں، آپ کی پوائنٹ آف ویو میں سمجھ گیا کہ جس کو آپ جان نہیں سکتے اس سے انسپائر ہونا. میں اس کے بارے میں کیسے بتاؤں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ باہر بھائی فلانا اچھا ناول نگار ہے، فلانا اچھا شاعر ہے، فلانا اچھا ایکٹر ہے، وہ اپنے فن میں اچھا ہوگا، لیکن بطور انسان لیکن مجھے اس کے ہیومن بینگ ہونے کے بارے میں کیسے پتا چلے گا کہ وہ اچھا انسان کیسا ہے. تو آپ نے اچھا انسان ہونے کا پوچھا. اچھا انسان پرسنل ایکسپیرینس میرے باپ کا ہے اور میرے بیٹے کا ہے، تو میں بتا رہی ہوں. اور دونوں مجھ سے بلونگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے شوہر کا کہا، شوہر میرے اچھے ہیں، لیکن شوہر از مائی لیگل پارٹنر. ٹھیک ہے. اینڈ ہی از کیا اتنے برس گزارنے کے بعد تو سول پارٹنر بھی آپ کو کہنا چاہیے تھا، آپ نے لیگل پارٹنر ہی کہا. لیگل پارٹنر کیونکہ خونی رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، لیگل پارٹنر تو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. آپ تو خود 2 کر کے بیٹھے ہوئے. ہاں نہیں، صحیح بات. اس لیے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. لیگل پارٹنر کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ دونوں ایک لیگل کانٹریکٹ کے ذریعے اکٹھے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی پکچر ہوں. ٹھیک ہے. بیکاز یو بلانگ ٹو 2 ڈفرنٹ فیملیز اینڈ یو آر 2 ڈفرنٹ پرسنالٹیز. اور ضروری نہیں کہ آپ 100% ایک دوسرے کو ممک کریں، ضروری بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اسی ایک دوجے دے جند جان، ٹوٹل غلط.
آپ کو اسپیس دینی ہوتی ہے ایک دوسرے کو. ہاں زبردست, یہ ٹھیک بات ہے, ٹھیک, بالکل ٹھیک. ممکن ہے مجھے آپ کی بہت سی باتیں بری لگتی ہوں, لیکن اگر یعنی مثال کی بات ہے, لیکن اف آئی وانٹ ٹو لیو ود یو دین آئی ہیو ٹو گیو یو اسپیس. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے میرے ہسبینڈ کو میری بہت سی باتیں بری لگتی ہوں بھائی. جی ہو رہے, پتہ نہیں تو کس طرح برداشت کر رہے, کیونکہ دیکھیں نہیں میں اگر ان کی جگہ ہوں یا آپ کے بھائی کی جگہ ہوں, مطلب آپ کے کسی فیملی ممبر کی جگہ میں ہوں, تو میرے ذہن میں ایک بات ہون تک مینوں قتل کر چھڑے ہوندا. نہیں ہاں میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ مینوں رشتہ دار بھی فلانا بھی آ کے کہہ رہے ہو اپنی بھن نوں سمجھا, مجھے ہمسایا بھی آ کے کہہ رہا ہے کہ شاہ جی اپنی کڑی کنٹرول کرو. ہاں میرے پہ ایک سوشل پریشر آنا شروع ہو جاتا کہ یار کی کر رہی ہے. ہاں تو سر دس از اے تھنگ, دیٹ از دا کنٹرول. ناؤ یو انڈرسٹینڈ, ہاں ٹھیک ہے, دیٹ از دا میں وہی تو کنٹرول. کہہ رہا ہوں, لوگ کنٹرول چاہتے ہیں نا, کنٹرول تھرو سوسائٹی. آپ کی سوچ پہ بھی کنٹرول چاہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہائے ہائے انی بڑ بولی زنانی. ہاں وہی نا کہ بولڈ ہے, تو تے مرد ہی نہیں ہے, وہ آ بالکل کے کہیں گے اے تیرے ہتھوں نکل گئی تیرے ہے, ہتھوں نکل گئی ہے, تیرے قابو چ نہیں, تو تے مرد ہی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ تو بتائیں, تے رن مرید ہیں, تو تے فلانا, تو تے مجھے یہ ٹمکانا. بتائیں کہ شوہر بیچارہ کیا کرے, اور اس نے اسی معاشرے میں رہنا ہے نا, بھائی کیا کرے, فیملی کی طرف سے پریشر آیا کبھی کہ نہ لکھیا کر چھاڑ دے؟ شٹ اپ کال. نہیں کبھی اٹس ناٹ, دیکھیں فیملی کی طرف سے مجھے کبھی پریشر اس لیے نہیں آیا. ہاں انہیں پتہ نہیں بننا. ہاں صاف سی بات, ناراضگی کا سامنا, ہاں ناراضگی ہوتی ہے تو تب بھی آئی ڈونٹ کیئر. بات یہ ہے کہ میں آپ نے کہا تھا نا کہ آپ لگ رہا ہے کہ آپ, میں اپنے پوائنٹ آف ویو میں اتنی پیشنیٹ ہوں, ہاں اس میں لچک نہیں ہے, اس میں اتنی پیشنیٹ ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھے ویسے قبول کرنا ہے جیسی میں ہوں, جیسی میں ہوں. آپ کو مجھے اف اینڈ بٹ اینڈ شرائط پہ قبول نہیں کرنا. لیکن کیا آپ بھی دوسرے کو ویسے ہی قبول کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں, میں نو اف اینڈ بٹ. اگر میرا بھائی یا اگر میرا ہسبینڈ یا کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو اف ہی وانٹس اور مجھے نہیں پسند, میں نہیں منواؤں. میں آپ کو بتاؤں, میرے بیٹے نے ٹیٹو کروائے ہوئے ہیں دونوں بازوؤں پہ. ٹھیک ہے, اچھا, اور شروع میں اور کانوں میں سوراخ بھی ہیں. شروع میں شاید مجھے اتنا نہیں اچھا لگا کہ کیا یہ بازو بھی کالے کرا دیے اور سارا کچھ, بٹ اٹ از ہز باڈی, اور میری محبت انکنڈیشنل ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے اس کو ایکسیپٹ ایسے ہی کرنا ہے, ناٹ لائک دیٹ کہ جے تو نہ منیا تے پھر ویکھی تو آئیں کار. ٹھیک ہے, نو, میں واٹ آئی تھنک آئی ڈو پریکٹس دیٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اتنا پسند نہیں تھا, لیکن ایز ہی وانٹیڈ, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی ایسے پریکٹس کی ہے. تو اگر بھائی اور ہسبینڈ کو لوگ کچھ بھی کہیں, میں ان سے یعنی کہ ایک تو یہ کہ وہ لوگ مجھے روکنے کی کوشش نہیں کرتے, بیکاز دے نو می. میرے پیو نے مینوں اتنا بگاڑ چھڑیا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح. آپ کا بیٹا جس سوسائٹی میں رہتا ہے امریکہ میں, وہاں پہ یہ کامن ہے, ٹیٹوز, کانوں میں سوراخ. لیکن اگر وہ پاکستانی سوسائٹی میں یہ کرے گا, یہاں پہ یہ اب نارمل تصور کیے گا, کیونکہ سوسائٹی ویسے یہ چیز کامن نہیں ہے. تو جو آپ لکھتی ہیں یا جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, آپ نے اس کے نارمس کو بھی تو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ سوسائٹی کے نارمس ہیں, میں اس کی حدود سے اگر باہر گیا یا گئی تو سوسائٹی ریئیکٹ کرے گی. میرا بیٹا پاکستان آتا ہے تو ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم اپنے کانوں سے یہ اتار کے جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں. ٹھیک ہے, وہ میرے جیسا ہی ہے. بالکل یہ میں ہوں, اور یعنی وہ آپ کا عکس ہے. ہاں میرا عکس ہے, میرا ٹوٹل یہ میں ہوں, اور اس کے لمبے بال بھی ہیں اور سارا کچھ, یہ میں ہوں اور یہ میں ہوں. سو دا تھنگ از دس کہ جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ آپ نے اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنی ہے اور پریشر میں آئے بغیر گزارنی ہے, اور اگر آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ آپ پتھر برداشت کر سکیں, یا جو سنگ باری ہوتی ہے کہ بیکاز یو آر ڈفرنٹ پرسن, یو آر ناٹ ان دا روٹین, یو آر ناٹ پارٹ آف دا کراؤڈ. بالکل صحیح, ایز سمپل, اور سمپل سی بات ہے, آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا کراؤڈ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے جو کتابیں لکھی
ان میں جو آپ کی ایک کتاب ہے، آپ نے اس کے بیک ٹائٹل پہ بڑے نامی گرامی لوگوں کے اقوال زریں چھاپ دیے، جو قسم میں آپ پہ دشنام طرازی ہے یا ایک قسم کا حملہ ہے. یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ آپ یہ اٹھائیں؟ کبھی کسی نے ایسے سوچا نہیں ہوگا آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا کراؤڈ. ہاں کہ وہ اس کو اپنے ہی کتاب کے بیک ٹائٹل پہ چھاپ دیں؟ آپ نے کہا نا کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا، تو اب سوچ لینا. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا آپ کے ذہن کراؤڈ. میں یہ تھا کہ میں ان کا چہرہ دکھاؤں؟ نہیں، مجھے یہ تھا کہ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں نا. آپ کا خیال ہوگا میں امبیرس ہوں گی، میں امبیرس ہو کے رک جاؤں گی، میں روؤں گی، میں گھبراؤں گی، میں ڈروں گی، میں شرماؤں گی، میں ہچکچاؤں گی، میں منہ چھپاؤں گی. تو سوچ لیں میں کچھ بھی نہیں ایسا کروں گی. نہ میں ڈروں، نہ میں آپ کی گالیوں سے ڈرتی ہوں، نہ میں ہچکچاتی ہوں، نہ میں امبیرس ہوتی ہوں، نہ مجھے آئی فیل آپ یہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آپ اگر مجھے گالیاں نکال رہے ہیں، اور آپ نے جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے مجھے کہا گشتی، کنجری اور طوائف، یہ میں نہیں ہوں. اور دوسری بات، آپ اگر کچھ کہتے ہیں تو آپ کا اندر مجھے پتہ چلتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے اگر کہا کوئی بھی گالی دی تو مجھے پتا چلا کہ مہدی کو یہ گالی آتی ہے. ہاؤ ہی تھنکس اینڈ ہاؤ ہی پروسیس دا انفارمیشن. ٹھیک ہے کہ ہی کین اٹیک اے وومن لائک دیٹ. ٹھیک ہے، اس نے ایک عورت کے لیے یہ سوچا، اور وہ عورت جسے وہ جانتا بھی نہیں، اور پبلک میں اس کا اظہار بھی اسے کرتی ہے، پبلک میں اس کا اظہار بھی کیا. تو یہ سوچ لیں کہ وہ گھر کی عورت کے ساتھ کیا کرتا ہوگا. سو آئی فیل کہ دیٹ مائی ایسز آر دا mirrors which are showing you your ugly picture. ٹھیک ہے. دوسرا فیس اس کا وہ مجھے نہیں افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ میرے منہ سے تو اس کے جواب میں کوئی گالی نہیں نکلتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر وہ گالی والا عنصر یا کسی کو جج کرنا یا کسی کو اس ٹیگ یا لیبل لگانا، اٹ مینس دیٹ آئی ایم اسٹینڈنگ اوے فرام دیٹ. دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے اپنی کتاب مارکیٹ کرنے کے لیے یا بیچنے کے لیے یا اٹینشن گریب کرنے کے لیے ایسی حرکت کی، اس کا کیا جواب؟ اچھا مہدی، ابھی نا میں کچھ فگرز بتاتی ہوں. 500 چھپی کتاب، اور قیمت تھی 600 روپے. ٹھیک ہے، ملٹیپلائی کرو، 3 لاکھ. 3 لاکھ 1.5-2 لاکھ میں چھپتی ہے. ٹھیک ہے، اور 1.5-2 لاکھ میں باقی بچا 1 لاکھ. 1 لاکھ میں پبلشر کو کیا بچا ہوگا اور مجھے کیا بچا ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا خیال ہے میں 50,000 واسطے یا 20,000 واسطے مینوں کنجری گشتی کرن پڑنا منظور ہے. Do you know that where do I work and how do I earn and how much I earn. ٹھیک ہے، تو سیل والی چیز سے تو آپ اس کو رہنے ہی دیں. ٹھیک ہے، جے کوئی وکدی ہوندی کروڑ ایک تو شاید میں تاویں کہندی کہ ہاں شاید کروڑ وکی سی تے 500 قیمت رکھی سی تے 5 کروڑ تو شاید طاہرہ کاظمی کو کوئی 1.5-2 کروڑ بیچ میں سے مل گیا ہوتا. ویسے 1.5-2 کروڑ بھی آج کل تو زیرو ہی ہو گیا ہے. لیکن وہ تو آپ رہنے ہی دیں. 35,000 واسطے تے میں مطلب اب میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہنا چاہتی جس سے لوگوں کو لگے کہ میں کوئی چیز ڈسپلے کر رہی ہوں. بٹ I have a status and you can well imagine that where do I standing. باقی جو حربہ ہے شہرت حاصل کرنے کا، اس کی سٹوری میں آپ کو سنا چکی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میں نے بچپن سے کیا کچھ نہیں دیکھا اور میں کن کن راستوں سے گزر تک کے یہاں تک نہیں آئی. تو یہ کسی ایسے بندے کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے جس کے لیے زندگی میں یہ پہلا واقعہ یا پہلی بات ہو. صحیح. لیکن میرے لیے نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سوسائٹی میں ٹریول لاگس بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے مسلسل 47 میں اتنے
سفر کر چکی ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہے میں کیسا لکھتی ہوں. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر میں اپنے سفر نامے لکھنا شروع کروں نہیں چلیں گے؟ دسو پھر او کیوں نہیں لکھے؟ تو یہ تو لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ لکھنا بند کرو, کچھ اور لکھ لو. ہاں تو دسو پھر دسو میں کیوں سر پہ اپنا پھوڑنی آ. یہی میرا ایک سوال تھا کہ فیملی نے یہ کہتی کہ دفاع کرو, کیا کر رہی, ان کے اوپر بھی پریشر آتا ہوگا. بہن بھائیوں کا اس طرح والا تو میں نہیں, یعنی دے ڈونٹ آسک می, کیونکہ پتہ ہے بچے کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں کیونکہ بچے یہ فیل کرتے ہیں کہ اٹس اے, یعنی جو ابیوز ہے وہ سم ہاؤ دا ادر اٹ افیکٹس مے بی دا ہیلتھ اور سم تھنگ ایلس. کیوں, اور بچوں کو بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. بچے چونکہ میرے باہر رہتے ہیں اور وہ بھی فیمنزم سے تعلق رکھتے ہیں, تو چونکہ تھوڑا بہت فالو بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ جو کچھ وہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اب کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں, تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور نیئر فیوچر میں شاید ہوگا بھی نہیں. تو وائی یو آر ہٹنگ یور ہیڈ ود دا وال while you have much more to write your potential, your ideas. میں نے ابھی آپ کو بتایا میں نے ناول بھی لکھ لیا ہے, میرا ابھی ایک افسانوں کی کتاب بھی آ رہی ہے, میں پنجابی شاعری بھی کرتی ہوں, اس کی کتاب بھی ہے, سفر نامے پائپ لائن میں اتنے سارے پڑے ہوئے ہیں. تو شہرت تو ان سب سے بھی مل سکتی ہے, لیکن اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے کہ میں سارا کچھ کیوں کر رہی ہوں, کیونکہ آپ نے مجھ سے کافی لمبی بات کر لی ہے. جی, آپ وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ نے جو پوری عمر بھگتا سہا دیکھا, جس کی آپ چاہتی ہیں کہ میں سوسائٹی کو بتاؤں کہ یہ تمہاری اصل حقیقت ہے اور اس کو کنٹرول کرو یا درستگی کیجیے, اس پہ سوچو یا غور کرو. یہی کہ آپ کے اندر جو لاوا ہے وہ آپ ابال کے باہر نکالو. مطلب میرا بھگتنا اگر آپ کہیں گے تو پھر تو وہ لوگ فوراً ہی کہیں گے یہ کب ریپ ہوئی تھی. نہیں, آپ کا بھگتنا اس سینس میں نہیں جو آپ دیکھ کے لوگوں سے مطلب یہ کہ میں بہت سینسٹیو ہارٹ کی مالک ہوں, اور یہ ہے کہ میں مریضوں کو دیکھتے ہوئے میں ویسے نہیں گزر سکتی جیسے لوگ گزر جاتے ہیں. میں اپنا پروفیشن بھی بائی ہارٹ پریکٹس کرتی ہوں اور ابھی تک بائی ہارٹ پریکٹس کرتی ہوں. تو اتنی لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں, اتنے لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں, ناٹ فرام دا پیشنٹس اونلی, اپنے کولیگ سے, میری ایک ڈاکٹر دوست ہے, وہ اس نے مجھے اب جب اپنی کہانی سنائی تو اٹ واز ریئلی کہ وہ اس کا ہسبینڈ اسے ہاسپٹل کے پارکنگ میں مارا کرتا تھا چوکیداروں کے سامنے, ڈاکٹر دوست. اور جب وہ بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ آپ کا ڈومیسٹک افیئر ہے. سو پاکستان میں کسی عورت کی ہیلپ نہ کرنا ڈومیسٹک افیئر کے انڈر آ جاتا ہے کہ خاوند بے شک گردن لا دے اے تہاڈا ڈومیسٹک افیئر ہے جی, ٹھیک ہے. تو میں نے پڑھی لکھی عورت کو بھی ابیوز ہوتے دیکھا ہے. لیکن پڑھی لکھی عورت تو آپ کے خلاف بھی ہے, وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کا فیمنزم ہمیں سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ ان پہ تو آواز نہیں اٹھاتی, مطلب فورس کنورژن آف ریلیجن. نہیں, میں نے کنورژن پہ لکھا ہے, میں نے یہ میری پہلی کتاب میں شامل ہے. بچیوں کی قرآن سے شادی, جائیداد نہ دینا, یہ سب کچھ پہلی کتاب میں شامل ہے. میں نے بلکہ فورس کنورژن پہ میرے اس بلاگ کا نام تھا اگر رینا اور روینہ, کیونکہ یہ دو لڑکیاں تھیں رینا اور روینہ سندھ کی جن کی کنورژن ہوئی تھی, اگر رینا اور روینہ سعدیہ اور فائزہ ہوتی تو, جیسے مجھے بہت گالیاں پڑی تھیں. تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہندو لڑکیوں کی کنورژن کر رہے ہیں تو اگر مسلمان لڑکیوں کو پکڑ پکڑ کنورژن کرنا شروع کر دیں تو بہت گالیاں پڑی تھیں. تو یہ سب کچھ میں نے, وہی بات ہے, میں ابھی آپ کو پھر کہوں گی کہ لوگوں نے پڑھا کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, دے جسٹ سی مائی فیس بک اور دے ڈونٹ نو دیٹ ہاؤ مچ آئی ہیو ریٹن اینڈ اباؤٹ. میں نے ہر چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے, سنگ سار ہونے کے بارے میں لکھا ہوا ہے, ونی کے بارے میں لکھا ہوا ہے, سوارا کے بارے میں لکھا ہوا ہے,
جو کسی زمانے میں نے جینیٹل میوٹیلیشن جو ہے میں نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو ختنے ہوتے ہیں زنانہ ختنے، ان کے یہاں بارے میں پہ وہ رواج نہیں ہے. ہوتا ہے پاکستان میں ایک کمیونٹی ہے، میں کمیونٹی کا نام نہیں لوں گی لیکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے پھر بریسٹ آئننگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ باہر کے ملکوں میں ایک کمیونٹی ہے جہاں بریسٹ، لیکن کہیں بھی کوئی ظلم تو ہو. پھر میں نے چائنا میں جہاں عورتوں کے پاؤں پہ لوہے کے جوتے پہنا دیے جاتے تھے ان کے پاؤں چھوٹے رکھنے کے لیے، میں نے اس پہ تو وہ خوبصورتی کا معیار بالکل. تو عورت میں ہمیں بتا رہی تھی نا کہ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ تھا اور کچھ نہ کچھ ہے. سو اٹس ناٹ اونلی ان بٹ دوسری سوسائٹیز میں یہ ہے کہ اس چیز کو ریکگنائز کر کے کم از کم آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی ریکٹیفائی کرنے کی کوششیں جاری ہیں. ٹھیک ہے، کم از کم لوگ ایکنالج تو کرتے ہیں کہ عورت کے ساتھ یہ چیز ہوئی. جیسے بریسٹ آئننگ ہے، اس بریسٹ آئننگ پہ UK میں باقاعدہ ایک لا ہے. جو زنانہ ختنے ہیں اس پہ ایک لا ہے کہ اگر UK یا USA میں اگر کسی بھی بچی کا یہ ہونے لگے تو یہ ایک تو الاؤڈ نہیں ہے ڈاکٹرز کا کرنا، اور اگر کوئی بالا کرنے لگے تو وہ رپورٹ ہوتا ہے پولیس میں. بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اس چیز کو بھی سننا بھی گوارا نہیں ہے. سو دس از اے ڈفرنٹ بات آپ کا مہذب دنیا سے، جو آپ کہتے ہیں جی یہ سارے ظلم تو جی مغرب میں بھی ہوتے ہیں، میں پہلے بھی یہ بات کی ہے، یہ وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو پھر ایکنالج بھی کیا جاتا ہے، پرونشن میئرز بھی لیے جاتے ہیں کہ آئندہ نہ ہو. اس کے لیے کچھ نہ کچھ دیکھیں برائی ہے، ٹھیک ہے، پیٹریارکی سوسائٹی کے ایلیمنٹس ہیں، لیکن اس پہ بات ہوتی ہے اور اس بات کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ برائی کو ماننا ہی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں، میں انسیسٹ کہتی ہوں، میں نے اپنی وال پہ لکھا تو اس پہ ایک خاتون نے آ کے لکھا کہ ہائے آپ تو رشتوں کا تقدس پامال کر رہی ہیں کہ اب ہم اپنے بچوں کو چھوڑ بھی نہیں سکیں گے کسی کے پاس. اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں ہر طرح کا رسک لے کے تو ضرور چھوڑیں. میں تو آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو منع نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو ایک اگلی سائڈ آف دا سوسائٹی دکھا رہی ہوں. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بتاؤں، مجھے ایک ایسی بچی نے لکھا جس بچی کے ماں باپ کو بھی میں جانتی تھی. کین یو امیجن دیٹ؟ لیکن ظاہر ہے میں نے ایک تو کانفیڈینشیلٹی رکھنی تھی. میرے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں لوگوں کی پرائیویسی، نام، جگہ، میں کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی، یہ میرا وہ ہے. لیکن میں حیران ہو گئی کیونکہ میں پیرنٹس کو جانتی تھی اور بچی نے یہ ساری داستان مجھے لکھ کے. تو اب آپ امیجن کریں، آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ لوگوں کے گھر یہ نہیں ہوتا، آپ کو تو شاید اپنے بھائی کے گھر کا بھی نہ پتا ہو کہ اندر کیا ہوتا ہے. اس کے بیڈ روم کا تو نہیں پتا ہوگا کیا تو ہوتا ہے. پھر آپ مجھے بتائیں، پھر جو لوگ ویجائنل لاک کا جن لوگوں نے ابھی بھی وہ مذاق بناتے ہیں، کیا انہیں پتا ہے کہ ان کے بھائی کے گھر کیا ہو رہا ہے؟ کیا انہیں پتا ہے کہ ان کے ابا نے ان کی اماں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کو پتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اٹ از اپلیکیبل آن آل دا تھنگس. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ میری بات کو جھٹلاتے ہیں تو کس بیس پہ جھٹلاتے ہیں؟ کیا آپ ہر اپنے گھر کے ایچ اینڈ ایوری افیئر کو سے واقف ہیں؟ بہت ساری چیزیں تو گھر کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہیں. اس میں اگر کوئی وکیل بیٹھا ہو تو وہ یہ کہے گا کہ جو سوال یا واقعہ رپورٹ کرتا ہے یا سوال اٹھاتا ہے، برڈن آف پروف اس پہ ہوتا ہے مہیا کرنا، بجائے اس کے کہ ہم بتائیں کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتانا کہ ایسا ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ باتوں میں گھمانا بات کو، یہ کوئی کمال نہیں ہے.
نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی منطق ٹھیک ہے کہ لوگ جو نہیں ماننا چاہتے وہ نہیں مانتے. لائر آ جائے یا کوئی آ جائے، اگر آپ اپنے گھر میں پڑی ہوئی شٹ کو ہاں نہیں ماننا چاہتے، ہاں تو اس کی اسمیل نہیں سونگھنا چاہتے، اس کو نہیں دیکھنا چاہتے، تو دین اٹس اپ ٹو یو. اچھا میرے پاس چیزیں آتی ہیں، بالکل میں ان چیزوں کو. ویسے ایک اور بات میں آپ کو کہوں، آپ کا نہیں خیال کہ ایسے ہر واقعے کا ایک ٹراما ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، آپ لکھتے ہیں، آپ کو بالکل ہوتا ہے. آپ پھر وہی بات ہے، میں بار بار چونکہ یہ کویشچن آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا ہی اسی لیے تھا، میں یہ سارا ٹراما کیوں لے رہی ہوں؟ واٹس مائی آبجیکٹیو ان لائف ٹو ٹیک دس ٹراما؟ یہ ابیوز ہو گیا، یہ انسیسٹ ہو گیا، اس نے ریپ کر لیا. ہر لفظ میں پاور ہوتی ہے، اور ریپ اور انسیسٹ اور مرڈر کے جو اگلی ورڈز ہیں ان کو اپنے اندر جذب کر کے اس کو رپورٹ کرنا اور لکھنا، اور پاورفل طریقے سے لکھنا، از اٹ ایزی؟ نہیں ایزی نہیں. تو پھر میں کیوں لکھ رہی ہوں؟ پھر وہی بات ہے، ایٹ دا ایج آف 59 چٹے والاں دے نال، چٹے وال میں جان کے کیتے ہیں ویسے. نہیں اب یہ نہ کہیے گا گرے کروائے نہیں ہوئے، یہ اللہ میاں نے کر دیے. ویسے آج میری فرینڈس کہہ رہی تھیں کہ یہ ضرور تم نے گرے کلر کیا ہے جا کے. میں نے کہا نہیں، یہ مجھے اللہ کا گفٹ ہے. بالکل ٹھیک. سو بات یہ ہے کہ شہرت کمانے کا پھر وہی بات ہے، یا اپنے ٹائم کو صرف کرنا، وہی کہ واٹس دا موٹیو بیہائنڈ. آپ جہاں پہ رہتی ہیں اس ملک میں عرب کنٹری ہے، وہاں پہ عورت کو سارے حقوق ملتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بات تو اس ملک کی رہائشی نہیں، آپ یہاں پہ نہیں رہتی، تو وہ جہاں پہ رہتی ہیں کیا وہاں پہ فیمنسٹ طریق چلا لی ہیں انہوں نے ان کے لیے؟ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا نیشنلٹی ہے؟ پاکستانی. اچھا، کل کو آپ عرب جا کے رہنا شروع کر دیں، آپ کی کیا نیشنلٹی رہے گی؟ پاکستانی ہی رہے گی. میں اچھا، آپ امریکہ جا کے رہنا شروع کر دیں، آپ کی ایتھنیسٹی کیا رہے گی؟ وہ بھی پاکستانی رہے گی. اچھا، پاکستانی. آپ کو پاسپورٹ مل جائے امریکہ کا، آپ کی ایتھنیسٹی کیا رہے گی؟ یہی رہے گی. ماں باپ کہاں دفن ہے؟ ادھر ہی دفن ہے، ظاہر مٹی تو دھرتی تو یہی ہے. تو ایک ایسا لیبل جس کو نہ میں ہٹا سکتی ہوں نہ آپ، کوئی نہیں ہٹا سکتا. پاکستان بھی چھوڑ دیں، ساؤتھ ایسٹ ایشین، ہاں ہم ساؤتھ ہمارے چہروں پہ لکھا ہوا ہے، ہم کا چہروں پہ نہ بھی لکھا ہو، ڈی این اے چیک کرا لو. بالکل بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ڈی این اے ساؤتھ ایسٹ ایشین ہے. میں مر بھی جاؤں نا، ایک اور جنم بھی لے لوں، تو میں عرب نہیں بن سکتی، بالکل ٹھیک ہے. میں امریکن نہیں بن سکتی، میں برٹش نہیں بن سکتی. میں اسی سوسائٹی کا حصہ تھی، رہوں گی، اور مجھے اس کے پرابلمس کے بارے میں بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے، میں دنیا میں کہیں بھی رہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی میرے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے. میں وہاں پہ اپنی سروسز آفر کرنے گئی ہوں، اپنی سروسز کی پیمنٹ لیتی ہوں. اس سوسائٹی نے مجھے یہ نہیں بنایا جو میں ہوں. صحیح ہے، میں بن کے یہاں سے گئی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو میں نے اسی سوسائٹی کو پے بیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میری پیمنٹ ہے اسی سوسائٹی کو، اب میرا کنٹریبیوشن ہے. یہاں کی عورت کو ہی میں بلانگ کرتی ہوں، میری بہنیں یہیں رہتی ہیں، میری ماں یہیں دفن ہے، میری کزنز یہیں رہتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عرب آپ گھوم کے آئے ہیں، یو اے ای، عمان بھی آ چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہاں کی سوسائٹی اور وہاں کی سوسائٹی میں گو کہ آپ نے اس طرح تو وہ معاشرہ نہیں برتا ہوگا جس طرح میں نے، لیکن پھر بھی جنرلی آپ کا کیا امپریشن ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی ریاست ہے. عرب ادھر تو مذہب اترا تھا، اس خطے سے تو مذہب پھیلا چلا. آپ ایون سعودیز کو دیکھ لیں، وہ بھی پاکستانیوں سے زیادہ لبرل آزاد خیال ہے، جن کے گھر سے مذہب چلا. اور پاکستانی کریں گے سب کچھ، لیکن منافقت ایسی ہے، اوپر سے لیبل اسلام کا ہے، اندر سب کچھ ہے، اور ماننا نہیں کسی بات کو. یہ جو آپ عورتوں کے بارے میں بہت سارے انسیڈنٹ رپورٹ کرتی ہیں نا، میں تو ٹریولر ہوں، میں تو دیکھتا رہتا ہوں. دیکھتا کیا ہوں، بلکہ کئی علاقوں میں تو لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہر چیز کی مدد کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ.
اور ظاہر ہے مین کلپریٹ ہماری سوسائٹی میں مرد ہی ہوتا ہے, عورت کیپٹیو ہوتی ہے اس کی. تو میرا شکریہ یہ کہنے کا. نہیں, جو فیکٹ ہے وہ ہے. لیکن ویسے میں 2 ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں جہاں عورت ڈاڈی ہے بھائی, وہ بندے بیچارے 2 مطلب ہیں تو صحیح نہیں, نا, وہ تو میں نے خود اس طرح کے لوگ. میں نے اب آپ کو 80-20 کی مثال دی تھی. اچھا, تو سوسائٹی میں بہت فرق ہے, یہ تو منافق سوسائٹی ہے. آپ کی بہت ساری باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں. آپ نے نا بڑی اچھی بات کی کہ 50-50 دونوں کے آپ برابر کے رائٹ مانگتے ہیں. تو اس بنیاد پہ میں بھی جا کے بیگم کو کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہا, کل سے تم بھی کماؤ گی, میں برتن دھو لوں گا, میں کھانا پکا لوں گا, تم کماؤ گی تو 50-50 شیئر ہوں گے, کبھی تم پکا لینا کبھی میں, تو 50-50 چلیں گے. تو میں دیکھتا ہوں وہ آگے سے مجھے کیا کہتے ہیں. دیکھیے جب بھی میں کہوں گا نا تو عورتیں شاک ہوں گی کہ یہ کیا بات کر رہے ہو, کمانا تمہارا کام ہے, گھر ہاؤس ہولڈ کرنا میرا کام ہے. آپ نے کنڈیشن کر دیا ہے نا. نہیں, عورتیں خود یہ چاہتی ہیں. کنڈیشننگ, آپ کنڈیشننگ کس کو کہتے ہیں؟ کنڈیشننگ کہتے ہیں بچپن سے سننا جو باتیں انہیں بتائی جائیں, تیے تو برچی کھانے چ رہنا ہے, تیے مرد کما کے لے آئے گا, تیے اے کر. واٹ از کنڈیشننگ؟ دس از کنڈیشننگ. اتوں تیری لاش ہی آوے. ہاں, کنڈیشننگ از دس کہ جیسے اگر میرے گھر میں مجھے بچپن سے بتایا جاتا شادی کر کے دوسرے گھر جاؤ گی, یہ سیکھ لو, وہ سیکھ لو, خاوند کو یہ بنا کے کھلانا, یہ بنا کے کھلانا, پیاری سی بن کے بیٹھ جانا, اس کے ساتھ یہ کرنا, اس پہ صدقے واری جانا, وہ تمہارا سرتاج ہوگا, واپس نہ آنا. میں ایسی نہ ہوتی. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, دس از کنڈیشننگ. میری ماں نے کہا پڑھو پہلے, ہاں, ہے نوکری کرنا, پھر ویاہ تے پھر ویاہ ویکھی جائے گی. کسی رشتے والی مائی کو گھر نہیں گھسنے دیا, کوئی پیٹی نہیں رکھی جہاں پہ ہمارے جہیز کی چیزیں جوڑی جائیں. ساری سہیلیاں پوچھتی تھیں اچھا تمہاری امی کیا لے کے آئیں جی, ساڈے گھر تے پیٹی ایک ہے جہاں پرانیاں رضائیاں پہ آدیاں نے. نو کنڈیشننگ فار شادی. ہمارے گھر مطلب اینڈ مائی پیرنٹس آر ناٹ ان ہری. میرے سارے کزنس کی اب سیالکوٹ گجرانوالہ میں شادیاں میٹرک کے بعد ہو رہی تھیں. ہمارے میٹرک ایف ایس سی, اس کے بعد ڈاکٹر بننا, میری بڑی بہن بھی پڑھاتی تھی, کوئی شادی کا ذکر ہی نہیں تھا. دونوں کا کہنا یہ تھا جدو ہونی ہوئے گی ہو جائے گی. تو بات سنیں, یہ ہے کنڈیشننگ. اب جب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہم برابر کے ہیں, اور ہمارا اگر دل کرے گا تو ہم کمائیں گے, دل کرے گا تو باہر جائیں گے, دل کرے گا تو یہ کریں گے, تو پھر آ گیا نا وہ بات. لیکن بات یہ ہے کہ لڑکوں کو بھی اگر اس طرح سے وہ کیا جائے کنڈیشن, اب وہ ان کو دوسری طرح سے کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ وہ آئے گی, وہ تمہارا خیال رکھے گی, وہ تمہارے جوتے اتارے گی. یہ میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں, لیکن اتارنے والی بھی ہیں ویسے. اور وہ نہیں, وہ ڈراموں کے حد تک رہ گئے. ریئل لائف میں مجھے نہیں لگتا کوئی آج کے دور میں جوتے شوہر کے اتارتی. نہیں, بہت ہیں جو جڑے اوکھے جے شوہر ہوندے نا, اوکھے جے, ٹھیک ہے, جڑے والٹ جو پیسے نہ کڈن, ان کے جوتے اتارنے پڑتے ہیں بعض میں. تو فائنینشیل انڈیپینڈنس از اے بگ تھنگ. ہاں, یہی میں کہتا ہوں, جو فنانس کو کنٹرول کرے گا وہ اپنا حکم منوائے گا. مالک جڑا ٹیڈی جو روٹی پائے گا وہ اپنا حکم منوائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر مجھے پتا ہو نا کہ مجھے آپ نے کھانا کھلانا ہے, مجھے آپ نے پیارا سا جوڑا لے کے دینا ہے, مجھے آپ نے مطلب جو بھی کچھ ہے میں نے آپ سے, تو پھر ظاہر ہے میں آپ سے ٹکر کیسے لوں گی. نہیں, ٹھیک ہے, میں تو کہوں گی نا ہائے اللہ آج مجھے یہ لے دیں, آج مجھے وہ, اور آپ جو بھی کہیں گے وہ ماننا پڑے گا. وہ خوشی ہو یا نہ خوشی ہو یا جیسے ہو. اور میرے ذہن میں ہوگا کہ بھئی نہ پھر یہ مجھے میکے جانے دے گا, نہ مجھے یہ چیز لے کے دے گا, نہ مجھے یہ گھمائے پھرائے گا, شامی فلودہ کون کھلائے گا. اور سب سے بڑی گل جی نے مینوں گھر بھیج دیتا تو عورت کی لائف ختم ہے وہاں. اور پھر یہ ہے کہ میں پیرنٹس کے گھر چلی گئی تو وہاں میری آمد جو ہے وہ ویلکم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ایک ڈیفینسو موڈ پہ آ جاتی ہے. لیکن اگر عورت کی جیب میں پیسے ہوں تو تو نہیں لے کے دینا, چھاڑ میرے ایسے آپ ہی لے آنے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ جو فنانس کو کنٹرول کرتا ہے وہی دنیا چلاتا ہے. عورت کو
فنانشلی اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ اس چیز سے نکل جائے گی پھر وہ اپنی مرضی اختیار اپنے ماں باپ. میں نے پچھلے دنوں شاید وہ پوسٹ آپ کی نظر سے نہیں گزری جس میں نے کسی مرڈر پہ یا کسی ریپ پہ لکھا تھا کہ اس کے ماں باپ ذمہ دار ہیں, اور جس پہ لوگوں کو بہت دیکھیں جب میں ایسی باتیں لکھتی ہوں تو اس کا فوکس اس پہ بھی آنا چاہیے کہ میں نے اس میں کہا تھا کہ اس میں ریپسٹ یا مرڈرر کی جگہ میں ایکیوز کروں گی اس کے والدین کو جنہوں نے اپنے بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ میری پوسٹ کیوں نظر نہیں آئی؟ اور میں ابھی بھی کہتی ہوں, اب چونکہ میں بہت لکھ چکی ہوں ریپ اور مرڈر پہ, اور اب میں یہ ببانگ دہل کہوں گی کہ پیرنٹس ذمہ دار ہیں. اگر آپ اپنی بیٹی کو اس قابل نہیں بناتے کہ وہ زندگی میں سروائیو کر سکے, جسے پیدا آپ نے کیا ہے, وہ اس زندگی میں خود تو نہیں آئی نا, انہیں تو ورزی تو نہیں سی بھیجی ابا جی مینوں پیدا کرو. ابا جی نے اپنی مطلب خود پیدا کیا, تو دین ابا جی کا فرض ہے کہ وہ اسے کسی اور آدمی پہ ڈالنے کی بجائے اس کو زندگی میں ویسے کھڑا کریں جیسے کہ ایک لڑکے کو کھڑا کرتے ہیں. میں نے اس سلسلے میں ایک بلاگ لکھا تھا, پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں, کہ طاہر بنو کہ طاہرہ. ہاں ٹھیک ہے. اس میں میں نے یہی لکھا تھا کہ اگر ایٹ دا ٹائم آف برتھ اگر جینڈر نہیں اپیئر ہوتا, فرض کر لیں ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ لڑکی ہے یہ لڑکا, اور کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ 25 میں پتہ چلتا ہے, تو 25 تک تو آپ اس بچے کو پھر انسان سمجھ کے پالیں گے نا. ہاں ٹھیک ہے. پھر آپ نہیں لائیں گے کہ یہ جیسے گڈی لے آنی ہے تو ویسے بیٹ لے آنا ہے, اور اس کو میں نے ایجوکیشن دلوانی ہے, اس کو میں نے نہیں دلوانی, اس کو میں نے باہر بھیجنا ہے, اس کو میں نے باہر نہیں بھیجنا, اس کو میں نے ایسے کپڑے پہنانے ہیں, اس کو میں نے ایسے کپڑے نہیں پہنانے, اس کی میں نے جلدی شادی کرنی ہے, اس کی میں نے نہیں کرنی. سو امیجن کہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو جینڈر ڈفرینس سے انفلوئنس کر کے آپ کو مرد اور عورت یا لڑکی لڑکا بناتی ہیں, وہ تو ساری abolish ہو گئی, ختم ہو گئی. تو وجود میں کیا آئے گا؟ ایک بہترین ہیومن بینگ. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہائپوتھیسس آپ کا ٹھیک ہے. تو یہ میں لکھ چکی ہوں. اب میرے پہ کرٹیسائز کرنے والے یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی طرح میں نے ایک اور لکھا تھا, نہیں یہ تو یہ ایک دو تین ملتے جلتے ہیں. ایک تھا طاہرہ بنو کے ہاشم, اور ایک طاہر بنو, لیکن ایک دوسرا اس میں تھا کہ جو ملتا جلتا یہ تھا کہ میری ایک فرینڈ آتی ہے میرے گھر, اور وہ کہتی ہے کہ تمہارے گھر تمہارا پلاسٹک سرجری کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ تو میں کہتی ہوں ہاں ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا جینڈر چینج کروانا ہے. تو میں کہتی ہوں کیوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ بھئی میں نا پابندیاں سے ایسے کہ تنگ آ گئی ہوں, تو میں لڑکا بننا چاہتی ہوں. تو میں کہتی ہوں کیا کرو گی لڑکا بن کے؟ تو اس نے کہا رات کو دیر تک گھوموں گی, گھر آ کے بہنوں پہ روب جماؤں گی, اس کے بعد مزے سے ٹانگیں پھیلا کے سو جاؤں گی, کوئی گھر کا کام نہیں کروں گی, رات کو بیوی کو بستر پہ زبردستی بلاؤں گی, ٹھیک ہے, اور نہیں آئے گی تو 2 چپیڑیں لگاؤں گی, اور اس طرح کی باتیں کرتی ہے. تو میں کہتی ہوں خدا کے لیے چپ کر جاؤ. تو کہتی ہے آخر میں کہتی ہے کہ ایسا کرو کہ پلیز تم بھی جینڈر چینج کروا لو, ہم دونوں مل مل کے گھومیں گے. سو میں نے اس طرح سرکاسٹک بہت چیزیں لکھی ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ میں یعنی میرا فوکس کس طرف ہے, ٹرو ورژن میرا کیا ہے. ہاں, لیکن وہی بات ہے کہ وہ تالا چابی لوکاں نو بوتا نظر آ گیا. شڈلی وائرل ہو جاتی ہے آپ کی جو. نہیں وائرل ہونا نو پرابلم ان اٹ, لیکن مجھے افسوس اس وقت یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں رہنے والے, دیہات میں رہنے والے تو اور طرف, لنڈن میں رہنے والے, اور امریکہ میں رہنے والے, وائٹ عورتوں سے شادی کرنے والے, وہ بھی یعنی کہ اپلیکیشنیں بھر رہے ہیں جنہیں ریپ اور مرڈر پہ تکلیف نہیں ہوئی. مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جب اس لڑکی کی ویڈیو جو آئی تھی جس میں باپ
کونے پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ لڑکا گلا گھونٹ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو پانی پلایا تھا، اس پہ ہماری سوسائٹی کے مرد باہر کیوں نہیں نکلے؟ چیخے کیوں نہیں؟ مہذب معاشرہ ہوتا تو پہیا جام ہو جاتا ملک۔ ہاں، چیخے کیوں نہیں؟ اور انہوں نے کیوں نہیں دی اپلیکیشن چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف کو؟ کچھ نہیں، دل ہلا ہی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہ ٹریجک فیکٹس ہیں لیکن ہیں، ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملنا ہوگا، اور پھر آپ نے اگر تب تک کوئی اور شرلی چھوڑی تو اس پہ بات ہوگی۔ بہت شکریہ، آپ خوش رہے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی اور شخصیت کے ساتھ، یہاں سے اجازت دیں، خدا حافظ۔